آج ہم سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 24 سے. پیج نمبر 24 پہ ہیومن ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ ڈائٹ. اس چیپٹر کے آبجیکٹیو میں ہم نے دیکھا تھا ڈس آرڈرز ان دس ٹرانسپورٹیشن. تو پہلا ہمارے پاس ہے کورونری آرٹری ڈیزیز. ایک قسم کا ہارٹ اٹیک ہے. لیٹس سی اٹ. کورونری آرٹری بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو کہ سپلائی کرتی ہیں ہارٹ کو بلڈ، آکسیجن دیتی ہیں اور دوسرے اجزاء جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ اچھا طریقے سے بلڈ کو پمپ کر سکے. جب یہ کورونری آرٹری بلڈ سپلائی کرنے کے قابل نہیں رہتی، کیوں نہیں رہتی؟ ڈسپوزیشن کی وجہ سے. اس کے اندر فیٹس جمع ہوتے ہیں اور دوسرے سیلز جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلاک. پلاک کے جمنے سے بلڈ سپلائی یا تو رک جاتی ہے یا پھر سم ٹائم چیسٹ پین ہوتی ہے، شارٹنیس آف بریتھ یعنی سانس کا اکھڑنا ہوتا ہے، ہیوی سویٹنگ، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور اس صورت میں اس کو ہم لوگ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے پیج نمبر 24 پہ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر. ہائپر ٹینشن میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ بہت تیزی سے آرٹریز کے اندر فلو کرتا ہے. دس از کالڈ ہائی بلڈ پریشر. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیلدی ڈائٹ اور فل آف فیٹی فوڈس جو فیٹ سے بھری ہوتی ہیں، ہائی سالٹ، بہت زیادہ نمک والی چیزیں، اور سم ٹائم اوبیسٹی یعنی موٹاپا ہائپر ٹینشن کریٹ کرتا ہے. اسٹوڈنٹ لیٹس کم ٹو دا پیج نمبر 25. اینیمیا این ادر ڈس آرڈر ان دا بلڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم. اینیمیا میں کیا ہوتا ہے؟ جب ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد میں کمی ہوتی ہے، اٹ از کالڈ اینیمیا. اور اس کے علاوہ وٹامن B12 کی باڈی میں ڈیفیشنسی یعنی کمی ہوتی ہے. اب نارمل ڈسٹرکشن آف ریڈ بلڈ سیلز یعنی ان کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے غیر معمولی طور پر. اسی طرح دوسری بیماریاں جیسے کہ کینسر اور ہیپاٹائٹس وغیرہ. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے علاج کیسے ہو سکتے ہیں. ہارٹ ایشوز، آرگن ٹرانسپلانٹیشن، آرٹیفیشل ٹیشوز اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے کہ آرٹیفیشل ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر، جو کہ بالکل ورک کرتا ہے بالکل نارمل انسانی دل کی طرح. اسٹوڈنٹس پیج نمبر 25 پہ ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس. پودوں کو بھی انسانوں کی طرح ڈفرینٹ نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ پانی، منرلز، گیسز، ان کے سروائیول کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے. اور اس میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو سسٹم کام کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں واسکولر بنڈلز. واسکولر بنڈلز میں دو طرح کے ٹیشوز ہوتے ہیں، زائلم اینڈ فلوئم. زائلم ٹیشوز پہلی طرح کے ٹیشوز پیج نمبر 26 پر چلتے ہیں. یہ ٹیشوز زمین سے روٹس کے ذریعے پانی اور نمکیات کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا شوٹ سسٹم یعنی پورے پودے کے حصوں کو. اور فلوئم ٹیشو کیا کام کرتے ہیں؟ پتوں میں موجود جو خوراک تیار کرتے ہیں پودے، اس کو پورے جسم کے یعنی پودے کے جسم کے پورے حصوں تک ٹرانسپورٹ کرتے ہیں غذا میں موجود ڈفرینٹ نیوٹرینٹس اور غذائی اجزاء کو. اسٹوڈنٹس پیج نمبر 27 پر چلتے ہیں. ہمارا آخری ٹاپک ہے ایکسچینج آف گیسز. ہم دیکھتے ہیں کہ گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے. انسانوں کی طرح پودوں میں بھی دو طرح کی گیسز کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ، فار ریسپریشن، فوٹوسینتھسس. ان دونوں کاموں کے لیے آکسیجن اس میں ریلیز ہوتی ہے بائی پروڈکٹ کے طور پر، جو فوٹوسینتھسس کے لیے خوراک تیار کرتے ہیں، اور فوٹوسینتھسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے ڈیورنگ ریسپریشن. اور یہ گیسوں کا تبادلہ پودوں کے جسم میں چھوٹے چھوٹے سوراخ، اسمال اوپننگز، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹومیٹا ہی گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں. اور دوسرا اسٹومیٹا کے علاوہ لینٹی سیلز کرتے ہیں ایکسچینج آف گیسز ان پلانٹس فرام اسمال پورس ان دا اسٹیم یعنی تنے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ لینٹی سیلز. So student, can you tell why are we advised to keep our weight in control? بالکل جیسا ہم نے پڑھا کہ اوور ویٹ یعنی اوبیسٹی جو ہے وہ دل کے فنکشنز کو صحیح طریقے سے پرفارم کرنے میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے، اسی لیے ہمیں اپنے ویٹ کو کنٹرول رکھنا چاہیے. سو اسٹوڈنٹ پیج نمبر 27 کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی.
کل ملیں گے ہم اس کی ایکسرسائز کے ساتھ. اللہ حافظ.